لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اعجاز بانو بنت سید غلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات حضرات گرامی قدر، خالق کائنات نے دنیائے انسانیت کو اس کی خلقت کی آماجگاہ میں ایک یاد دہانی کرائی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں مختلف شعبوں میں اور مختلف قبیلوں میں منقسم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، البتہ اللہ کے نزدیک پہچان بنانے کے لیے تمہارا متقی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن مقدس کی وہ آیہ کریمہ ہے جس میں آج میں اس ایصال ثواب کی مجلس سے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موضوع سے متعلق بھی رہوں اور آپ کی خدمت بھی ہو سکے۔ اللہ نے انسان کو یہ احساس دلایا کہ خلقت کی دنیا میں صرف ایک ماں کا حصہ ہے اور ایک باپ کا حصہ ہے۔ یہ احساس میں سمجھتا ہوں کہ عالم شعور ہے، کون ایسا ہوگا جو وابستہ احساس نہ ہو اور اسے یہ علم ہی نہ ہو کہ میرے ایک ماں ہے اور ایک باپ۔ اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے ذکر کرنے کو لازمی سمجھا، جبکہ احساس خلقت ہر آدمی کو ہے۔ مفسرین کی دنیا یہ کہتی ہے کہ صاحب یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ ہم نے ایک ماں سے اور ایک باپ سے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ابتدائی خلقت میں ایک آدم ہے اور ایک حوا ہے۔ لیکن اگر آپ آیت کو وہی دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آدم اور حوا ہی ہیں، لیکن اگر آپ آیت کو اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وہی ماں باپ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں وجود حیات ملا ہے۔ اب اگر غیر مانوسیت اور اجنبیت کو آپ میدان میں لانا ہی چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے غض نظر کر دیجئے،
آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کے آپ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات نے یاد کرایا ضرور ہے۔ کیوں کرایا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کبھی کبھی تو معبود حقیقی یہ بھی چاہتا ہے، ایک صلوات پڑھتے محمد کبھی کبھی تو پروردگار عالم یہ بھی چاہتا ہے کہ نوع انسانیت کو بہت ساری باتیں یاد ہوتی، پھر بھی اللہ اذان ضرور دلواتا ہے۔ اذان دلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بھول چکے ہو کہ نماز واجب ہی نہیں، اذان دلانے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ نماز واجب ہے، پھر بھی ہم اذان دلوا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کی نظر کر دو۔ ادائے واجب کا وقت آ گیا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں معلوم تھا کہ ہمارے 2 ماں باپ ہیں، پھر بھی ہم نے یہ چاہا کہ ہم ماں باپ کا ذکر تمہارے لیے کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ماں باپ کو غفلت کی نظر کر دو۔ جو اپیل آپ سے منیش جائسی صاحب نہیں کر سکے، میں جب تک نہیں کروں گا میری خطابت کو چین نہیں آئے، لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیے تاکہ پیچھے والوں کو یہ احساس رہے کہ ابھی جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ آگے بڑھنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا، میں بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، بس یہ کہ کسی طرح مقصد ذکر پورا ہو جائے۔ ایک لفظ ابتدا ہی میں کہہ دیتا ہوں تاکہ انتہا تک اس کا صرفہ ملحوظ خاطر ہو۔ مجالس، مذہب، شریعت، دین، ان سب میں ایک چیز کا خیال تو ہمیں رکھنا ہوگا کہ جتنا خرچ ہو رہا ہے اتنی آمدنی ضروری ہے، چاہے وہ شب داری ہو، چاہے وہ کوئی محفل ہو، چاہے وہ کوئی مجلس ہو، چاہے وہ کوئی چہلم ہو۔ اگر صرف اتنی سی بات ملحوظ خاطر ہے کہ جتنا خرچ ہوا ہے اتنی ہی آمدنی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر دین بے بہرا رہ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ایک مجلس میں آنے والا یہ ضرور سوچے گا کہ مجلس وہ شے نہیں تھی جس میں صرف جایا جاتا ہے، مجلس وہ تھی جس کا ثواب گھر لا جایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ لہذا اسی احساس کی خاطر میں نے یہ عرض داشت آپ کی خدمت میں کی کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، یہ جتنا بھی تمہارے پاس سرمایہ حیات موجود ہے یہ سب کہیں نہ کہیں ماں باپ ہی کی دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خلقت کی دنیا میں ہم مجبور تھے، البتہ تم ضرور مجبور تھے۔ ہم خالق ہو کر مجبور نہیں ہیں کہ تمہیں بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کر سکتے، کر سکتے تھے، مگر تمہاری مجبوری تو کم سے کم یہ ہے کہ تم بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں آنے کے بعد تم یہ سوچ لینا کہ جب تم دنیا میں گئے نہیں ہو بغیر ماں باپ کے تو جنت میں آؤ گے کیسے بغیر ماں باپ؟ جب تم دنیا میں جا نہیں سکے بغیر ماں باپ کے، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ ہم چاہتے تو تمہیں آسمانوں سے ٹپکا سکتے ہیں، ہم تمہیں درختوں کی پیداوار بنا سکتے، ہم تمہیں پہاڑوں سے نکال سکتے تھے،
جب ناقہ صالح کو ہم نے مائے اس کے بچے کے پہاڑ سے پیدا کر دیا تو کیا ایک وجود خلقت پتھروں کی پیداوار نہیں ہو سکتا؟ تم گنگا پتر بھی ہو سکتے تھے، تمہیں سوریہ پتر بھی بنایا جا سکتا تھا، مگر اس کے باوجود ہم نے تمہیں ہمیشہ ماں باپ ہی کے ذریعے پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مجبور تھے پیدا کرنے میں، تم ضرور ہو مجبور پیدا ہونے میں۔ ہم اگر پیدا کرنے میں مجبور ہوتے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہ کرتے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کرتے، ہم آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کرتے۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاقیت محتاج نہیں ہے، مخلوق محتاج ہے، تم محتاج ہو۔ اگر تم ماں باپ کے محتاج ہو تو سنو، یہ ضرور جان لینا کہ ان کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکے ہو۔ یہ بھری ہوئی مجلس ہے، ذوق طلب مدھم بھی نہ پڑ جائے، سماحت کی آہٹوں میں کہیں خاموشیاں نظر بھی نہ ہو جائیں، لہٰذا مجھے اپنی خطابت کو بھی سنبھالنا ہے، نصیحت کو بھی، ممبر کا بھی خیال رکھنا ہے، ممبروں کا بھی۔ لہٰذا عین ضروری ہے کہ میں اپنی اندر کی ترقی ہوئی مولویت کو بھی تسکین دیتا چلوں، آپ کی سماعت کو بھی یقین دلاتا چلوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے میرا یہ لفظ کہنا۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں جو آنے کا ذریعہ ہے وہ باپ اور ہے، اور جنت میں جو جانے کا ذریعہ ہے وہ باپ اور۔ آج بدلے ہوئے لفظ کو قبلہ و کعبہ کی طرف سے مستند بھی کر دوں گا، علماء کی طرف سے معتبر بھی کر دوں گا۔ یہ بدلا ہوا لفظ نہیں ہے، کتابوں میں تو ہے، شہرت عامہ میں نہیں ہے۔ جو دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے وہ ہے خاندان کا باپ، جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے وہ ہے ایمان کا باپ۔ ابو الایمان کی ترکیب، ابو الایمان یعنی ایمان کا باپ، یہ ترکیب سید حسینی میلانی نے اپنی کتاب مع الائمۃ الہداۃ میں لکھی ہے، اور حدیث کے ذیل میں لکھی ہے، لیکن بہرحال اس کا وقت نہیں ہے۔ البتہ چونکہ ذکر آ گیا ہے اس لیے میں ضمناً ایک ذکر یہ ضرور کروں گا کہ باپ ہونے کی حیثیت سے اگر ابو الایمان پہ یقین نہیں آتا ہے تو رسول کی ایک حدیث ضرور ہے، یا علی انت و انا ابا و ہذہ الامہ، اے علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ مجلس کو مجلس بنا لیجئے گا اس جملے میں، باپ ہونے کی حیثیت سے بھی علی سے کوئی آگے نہیں ہے، اس لیے کہ دو چار کا باپ ہونا اور ہے امت کا باپ ہونا۔ دو چار کا باپ ہونا اور ہے، امت کا باپ ہونا اور ہے۔ امت کا باپ، میں نے جو لفظ کہا ہے وہ بہت اچھا تھا، باپ ہونے کی حیثیت سے بھی کوئی علی سے اونچا باپ نہیں ہے۔ یہ خالی امت ہی کا باپ نہیں ہے، زمین کا بھی باپ ہے، یہ جناب زینب کا بھی باپ ہے، یہ جناب کلثوم کا بھی باپ ہے، یہ ریحانتین کا باپ ہے، یہ حسنین کا باپ ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اتنی ذاتوں کا باپ ہے ابو طالب اسی کا باپ ہے۔ یہ بھی یہ کہنا ہے کہ ابو طالب اسی کا باپ ہے۔ البتہ دنیا انسانیت کو احساس دلایا پروردگار کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ یہ سمجھ لینا کہ اس صحن حیات میں جو تم سانس لے رہے ہو اس میں وسیلہ کوئی اور نہیں بنا ہے، یہی ماں باپ ہے۔ یہ جو تم جم سے باہر آ کے کبھی کبھی اکڑ جاتے ہو، یہ شکریہ بعد میں کرنا جم کا، پہلے اس کا شکریہ کرو جس نے اس جسم کو تمہارے حوالے کیا۔ آج اس بنی ہوئی صحت پہ صرف کیپسولوں کا راج نہیں ہے، ان ماں باپ کا بھی کمال ہے جس نے غذائیں دے کر تمہیں جوان کر دیا ہے۔ سوچو اگر یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہے کہ شکریہ کرنا تو انہی کا کرنا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ قرآن میں ایک ہی آیت میں دونوں کو رکھا گیا، انشکرلی والے والدین، میرا شکر کرو، والدین کا شکریہ کرو۔
اب آپ کی اپنی مرضی ہے. میری مجلس درمیان میں آ چکی ہے. اگر آپ محسوسات میں آ گئے ہیں تو یہ مجلس درمیان میں آ گئی ہے. میرا شکر کرو, ان کا شکریہ کرو. اے میرے معبود تیرا شکر تو ٹھیک ہے, لیکن ان کا شکریہ کیوں کرے؟ کہ تم نہیں جانتے ان کا شکر لازمی ہے, ان کا شکریہ لازمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کو رکھا ہی اس لیے تھا. کہ اردو کا لفظ آ رہا ہے, اگر وہ لکھنؤ کی تہذیب کا حصہ بن گیا تو پوری مجلس میں انوکھا روپ اختیار کر لے گا. ہم نے ماں باپ کو اسی لیے رکھا تھا کہ ہم تمہارا ظرف اطاعت ناپنا چاہتے تھے. جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ہم تمہارا ظرف اطاعت ناپنا چاہتے تھے. مولانا اس ظرف اطاعت کو تعویذ مت بناؤ, اس کا ترجمہ کرو. میں ترجمہ کر رہا ہوں. ہم نے ماں باپ کو رکھا ہی اس لیے تھا کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے پالنے والوں کا بھی ہے یا نہیں ہے. مجلس تو تمام ہو رہی ہے, اور اب ظاہر سی بات ہے جو پالنے والوں ہی کا نہ ہو سکا وہ پیدا کرنے والے کا کیا ہوگا؟ جو پالنے والے ہی کا نہ ہو سکا وہ پیدا کرنے والے کا کیا ہوگا؟ اگر میں مجلس کو روک دوں تب بھی اور نہ روکوں تب بھی, جو حدیث میرے سامنے آ رہی ہے وہ شاید اسی کی تشریح ہے. من لم یشکری الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتے وہ خدا کا شکر کیا کریں گے؟ جو لوگوں کا شکریہ نہیں کر سکتے وہ خدا کا شکر کیا کریں گے؟ جملہ سنیے گا, من لم یرحم من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا خدا اس پر کبھی رحم نہیں کرتا. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے خداوند عالم اس پر کبھی رحم نہیں کرتا ہے. سنو, یہ تمہارے ماں باپ, یہ تمہارے ماں باپ ہیں, ان کی دنیا کو آباد کرو جسے تم فراموش کر رہے ہو. پہلی چیز تربیت ہے اور دوسری چیز خدمت ہے. متوجہ رہیے گا, پہلی چیز تربیت ہے, دوسری چیز خدمت ہے. ایک ترجمہ ہے نایاب بھائی جو میں اس وقت اپنے مجمع کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. باپ کیا ہے, بیٹا کیا ہے؟ باپ نام ہے مستقل شفقت کا, بیٹا نام ہے مسلسل اطاعت کا. آپ کی طرف سے مجھے بڑی امیدیں ہیں. باپ نام ہے مستقل شفقت کا, بیٹا نام ہے مسلسل اطاعت کا. جو شفقت کرنا چھوڑ دے تو باپ نہیں, جو اطاعت کرنا چھوڑ دے تو بیٹا نہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ ایک عجیب بات تھا جو کشتی چھوڑ جانے کے باوجود بھی مستقل بیٹے کو پکارتا رہا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہت دیر کی بیٹھی ہوئی تھکن ختم رہے تو آپ کو حرکت کرتے رہنا بہت ضروری ہے. متوجہ رہیے گا, بہت دیر سے وہ کشتی چھوڑ کے جا چکا تھا. پیغمبر نجات کے قریب کھڑا تھا, وہ دعاؤں سے دور بس رہا تھا, پہاڑوں کے درمیان کہیں نہ کہیں سبیل حیات تلاش کر رہا تھا. پیغمبر مسلسل پکارے جا رہے تھے, اے نوح جب تمہارا بیٹا تمہیں چھوڑ چکا ہے تو پکار کیوں رہے ہو؟ کہ مسلسل پکارنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کہیں مورخ یہ نہ لکھ دے کہ باپ نے شفقت چھوڑ دی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ مورخ یہ لکھ دے کہ باپ نے شفقت چھوڑ دی تھی. میں آخر تک اسے پکارتا رہا تاکہ مورخ لکھ دے باپ نے شفقت نہیں چھوڑی تھی, بیٹے نے اطاعت چھوڑ دی تھی. اطاعت کا رستہ کہاں سے جدا ہوتا ہے, اطاعت کہاں سے ختم ہوتی ہے, خدمت کی ڈور کہاں سے ٹوٹتی ہے. اے میرے پیغمبر انہو عمل غیر صالح, اب اس کا عمل بہتر نہیں رہا. اس کا مطلب یہ کہ جہاں سے دین کا رشتہ ٹوٹ جائے وہیں سے اطاعت کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم رشتے داروں سے پیار نہیں کرتا, دینداروں سے پیار کرتا.
خاندان میں وہ ہے جو دین میں ہے، وہ خاندان میں نہیں رہے گا جو دین سے نکل گیا۔ پیغمبر رشتہ داروں کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہے، دینداروں کے لیے مبعوث ہوا ہے۔ لہذا سنو، تم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یہ رشتہ ٹوٹا ہی کیوں ہے؟ ایک عجیب و غریب بات میں آج کر دوں، چونکہ میں پڑھ رہا ہوں اور اپنے نوجوان تک میسج پہنچا رہا ہوں، اس لیے میری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر طرح نقصان بیٹے کا ہے، باپ کا نہیں۔ اگر توانائیوں کے زور میں آ کر جسم و جسمانیت کی تداوری کا اعلان کر کے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا، تب جہنمی۔ اور اگر باپ نے ناراض ہو کر بیٹے کو گھر سے نکال دیا، دونوں طرف سے نقصان کس کا ہوا؟ نقصان بیٹے کا۔ باپ نے اسے گھر سے نکال دیا، تب جہنمی۔ بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا، تب جہنمی۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ علی کو امت کا باپ کیوں بنا کے گئے تھے؟ اب سمجھ میں آیا کہ یا رسول اللہ علی کو امت کا باپ کیوں بنا کے گئے تھے؟ جس امتی نے علی کو چھوڑ دیا وہ جہنمی، اور جسے علی نے چھوڑ دیا ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ مگر ہم نے اسے باپ بنایا۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی بھی خدمت کا حق تربیت کو ادا نہیں کر سکتا۔ اطاعت کے مسافر کبھی بھی تربیت والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سنو، زمانے دو ہی تھے۔ ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے تمہیں سنبھالا، اور ایک وقت وہ ہے جب تم انہیں سنبھال لے۔ جب انہوں نے تمہیں سنبھالا وہ زمانہ تربیت کا تھا، جب تم انہیں سنبھال رہے ہو یہ زمانہ اطاعت کا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ رہی کہ جب یہ تمہیں تربیت کر رہے تھے تم جوان ہوتے چلے گئے، اور جب تم ان کی خدمت کر رہے تھے یہ بوڑھے ہوتے چلے گئے۔ آخر کچھ تو فرق ہے زوال میں اور کمال میں، کچھ تو فرق ہے زوال میں اور کمال میں۔ وہ کون سی شے تھی جس نے ان کو ایسا مکمل نظام دیا کہ جب یہ تمہیں پال رہے تھے تم جوان ہوتے چلے گئے، جب تم انہیں سنبھال رہے تھے یہ بوڑھے ہوتے چلے گئے۔ چھٹے امام سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کتنی تیز سمجھنے والی چیز ہے یہ، میں نہیں جانتا۔ مولا نے فرمایا کہ فرق نیت کا ہے۔ نیت کا فرق بتاؤں کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ہوٹل کا کھانا تو ہوٹل والے بھی کھلا رہے ہیں، مگر ہوٹل والے چاہتے ہیں کہ ابال ببال سب ڈل جائے گراہا کا، اور ماں چاہتی ہے کہ اچھے سے اچھا میرا لال کھا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ فرق نیت کا ہوتا ہے۔ لاشعور میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ باپ کچھ نہ کچھ چھوڑنے ہی والا ہے، اور ماں باپ کی نیت میں یہ پائی جاتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے لال کو مل جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب نیت کا فرق آتا ہے تو زوال اور کمال کا فرق آتا ہے۔ اس کا شرعی مطلب یہ ہوا کہ دنیا انسانیت کو صرف اور صرف اگر کسی نے سنبھالا ہے کہ وہ ماں باپ، فلا تقل لهما اف، خبردار ان کے لیے لفظ اف بھی نہ لانا۔ اف کا مطلب تم سامنے ہوں گے جبھی تو۔ دولت کے ذریعے ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے، خدمت کے ذریعے سنبھالے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ دولت کے ذریعے نہیں سنبھالے جاتے، ماں باپ خدمت کے ذریعے سنبھالے جاتے ہیں۔ نوکر کبھی بیٹے نہیں بنتے، دیواریں کبھی سہارا نہیں بنتی، محل کبھی بھی بیٹوں کی محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ کوشش کرو کہ اپنے جوان ہاتھوں سے اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑو تاکہ انگلی پکڑ کے چلائے جانے کا حق ادا ہو جائے۔ انگلی پکڑ کے چلائے جانے کا حق ادا ہو جائے۔
कितने दिन तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, ये तो चल चुके थे जब बाजू पकड़ने के लिए कहा, तुम तो चलना भी नहीं जानते। जब उंगली पकड़ के तुम्हें चलाया, गरज मैं इस मसले में उलझा नहीं रहना चाहता, मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दुनिया इंसानियत को हमने इन्हीं दो जातों से सजाया है, एक माँ है, एक बाप है। एक आखिरी लफ्ज सुन लीजिए, अगर माँ बाप न होते तुम्हारे गुरूर का कद बेलगाम हो जाता। मैं कभी कभी सामईन पर दबाव देता हूं कि बात को इब्तिदा ही में समझ लिया जाए तो तफसीर की जरूरत नहीं। गुरूर का कद बेलगाम कैसे हो जाता? हम जानते थे कि कल तुम अपने तकब्बुर की दुनिया में सारे रिश्तों को पामाल करके आओगे। जब जमाने के सर पे पैर रख कर आओगे तब तुम्हें घर में आकर एहसास होगा कि मैं सारे जमाने से बड़ा बन गया, मगर इनका क्या करूं जो दो मुझसे बड़े मेरे आगे खड़े हैं। तुम इंजीनियर बन के आगे झुको, ये तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम मास्टर बन के आगे झुको, ये तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम लीडर बन के आ गए, छोड़ूंगा अपने आप को भी नहीं। तुम हुज्जतुल इस्लाम बन के आ गए, झुको, ये तुम्हारे माँ बाप है। वक्त फिर से अपने कांधे झुकाओ इनके लिए। क्या मतलब माबूद का? सुनो, झुकना पड़ेगा इसलिए कि गुरूर बेलगाम न हो जाए। हमने इसीलिए माँ बाप को पैदा किया है कि समाज के सरों पर पैर रख सकते हो, मगर ये माँ बाप तुम्हें एहसास कमतरी का शिकार कर देंगे। तुम्हें झुकना पड़ेगा। आज मैं एक लफ्ज कह रहा हूं भरी हुई मजलिस से, दानिश्वरों के दरमियान में, कि दुनिया इंसानियत में मजहब बदले हैं, अज़मत वालिदैन नहीं बदली। ये उम्मीद थी आपसे, मजहब बदला है, अज़मत वालिदैन नहीं बदली। इस्लाम ने कहा कांधे झुकाओ, हिंदुओं ने कहा चरण छुओ। झुकना दोनों जगह पड़ा ताकि दुनिया को पता हो जाए